بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں میرا یہاں ٹھہرنا ناگوار گزر رہا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے صرف ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنی تدبیر جمع کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شرکاء کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر یہ تمہارا معاملہ تم پر کسی درجے بھی پوشیدہ نہ ہو، ثم اقضوا الیہ، پھر میرے خلاف کر گزرو جو کرنا ہے، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت ذرا برابر بھی مت دو۔ فإن تولیتم، اگر تم نے اعراض کیا، فما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں نجات دی، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنایا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کو غرق کر ڈالا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں ڈرائے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر اس کے بعد ہم نے مزید انبیاء ان کی طرف مبعوث فرمائے، فجاؤہم بالبینات، اور وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کے دلوں پہ ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے نام کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری ہے، 29ویں پارے میں، اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ طویل عمر انہیں دی گئی، 950 سال یہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ اور یہ آسان بات نہیں ہے، ایک آدمی ایک طرف ہو اور پوری قوم ایک طرف ہو، ایک اللہ کے نبی ایک طرف کھڑے ہوں اور پورا ملک دوسری طرف کھڑا ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کا انکار کریں گے، ہمیں آپ کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔
ہم سے تو اپنے گھر کے دو بھائی بھی کسی معاملے میں مخالفت پر آ جائیں، اختلاف رائے کر لیں، تو ہم اس مخالفت کو بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارے محلے میں دین کے معاملے میں لوگ کسی بات پر دین کے خلاف اتفاق کر لیں تو ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا جذبہ اور کیا ان میں برداشت ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ فعلی اللہ توکلت، میں نے صرف ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، میں نے ایک اللہ پر یقین کیا ہے، میرا سارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اب اتنی بڑی بات، اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا دعویٰ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو یقین اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اب اگر قوم والے وہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں کھڑے کھڑے حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ کر نعوذ باللہ شہید کر ڈالیں تو کیا کریں گے؟ مگر ان کا یقین ہے کہ یہ میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ذرا برابر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور یہ یقین ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین ہوتا ہے پھر مسلمان کے لیے دین پر عمل کرنا، دین میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج تو انجانے خوف نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اندیشوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، اگر میں نے اس کی بات کو منع کر دیا میرا کیا بنے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ کے انبیاء اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کے واقعات سے یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم خود ٹھیک ہو جاؤ۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے دین اور ایمان میں پختہ نہیں ہیں، ہمارا عمل دین کی ہدایات کے مطابق نہیں ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا اپنا عمل مضبوط ہوتا ہے پھر وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں کہیں یہ بات بیٹھی ہو کہ میں کچھ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ تمہارا پیسہ، نہ تم سے روٹی، نہ تم مجھے سردار بناؤ، نہ مجھے اپنے علاقے کا وڈیرا بناؤ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جو کچھ ملے گا اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے۔ ظاہر ہے آدمی جب کسی کے لیے بھی خدمت کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا مفاد، اس کی کوئی غرض اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جب بھی اپنی امت کے سامنے کھڑے ہوتے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے وہ اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا ایسا نہیں کہ میں زبانی بڑی بڑی تقریریں کر کے گھر میں جا کے سو جاؤں، میں خود جو بات کر رہا ہوں اس پہ عمل کر کے بتا رہا ہوں کہ میری زندگی بھی اس کے مطابق ہے۔ تو اسلام تو عمل کا نام ہے، باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام فرما برداری کا نام ہے، باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ اسلام پر بڑی زبردست تقریریں سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن عمل کرنے کا ٹائم ہے تو صاحب خود سوئے ہوئے ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، رات بھر لوگوں کو اسلام پر تقریر سناتے رہے اور صبح کی نماز کے لیے ہی نہیں آئے۔ تو اسلام تو عمل کا نام ہے۔ تو نبی اپنی زبان سے اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور اپنے عمل سے اس پیغام کو سچ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے اور یہ معاملہ چلتا رہا، انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر ہمارا فیصلہ آیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کیا ہم نے ان کو غرق کر ڈالا۔ پانی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہے۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس اللہ کے عذاب سے پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی بھی نہیں بچا سکتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور چند لوگ بہت قلیل تعداد میں کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ پانی زمین سے بھی نکلا اور وہ پانی آسمانوں سے بھی آیا، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ صرف ان لوگوں کو اللہ نے بچایا
جو ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جو ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ